بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی راتیں عام نہیں ہوتی۔ جب دنیا سو جاتی ہے، جب شور ختم ہو جاتا ہے، جب موبائل کی روشنی بھی بند ہو جاتی ہے، سب سے پہلے اللہ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی راتیں عام نہیں ہوتی۔ جب دنیا سو جاتی ہے، جب شور ختم ہو جاتا ہے، جب موبائل کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے تو ان کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو بستر پر لیٹ کر کسی انسان کو نہیں، کسی دنیا کے رشتے کو نہیں، بلکہ صرف اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ آہستہ سے کہتے ہیں، یا اللہ آج دل بہت بھاری ہے، یا اللہ آج کسی نے بہت توڑ دیا، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سونے سے پہلے اللہ سے بات کرتے ہیں، اور یہی چیز انہیں عام لوگوں سے بالکل الگ بنا دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ ان کے دلوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور وہ کون سی روحانی چیزیں ہیں جو صرف اللہ رات میں بات کرنے والوں کو دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری بات شاید آپ کی پوری زندگی کا نظریہ بدل دے۔ سب سے پہلی نشانی ہے، رات میں اللہ سے بات کرنے والا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے ڈراؤنی چیز اکیلا پن نہیں ہوتی۔ سچا ڈر تب آتا ہے جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ ہم دن بھر لوگوں سے بات کرتے ہیں لیکن دل کی اصلی باتیں کسی سے نہیں کہہ پاتے۔ ہم مسکراتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ رات کو اللہ سے بات کرتے ہیں وہ اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سی موجودگی محسوس کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کوئی سن رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے۔ جب وہ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کرتے ہیں تو دل کے اندر ایک نرمی اترتی ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، میں یہاں ہوں، تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ احساس عام نہیں ہوتا، یہ روح کے اندر ایک خاموش یقین ہوتا ہے، اور یہی یقین انسان کو بہتر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ ایسے لوگ جب روتے ہیں تو انہیں شرم نہیں آتی۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ان کے آنسو عبادت بن جاتے ہیں۔ وہ اپنی کمزوریاں بھی اللہ سے کہتے ہیں، اپنی غلطیاں بھی، اپنی خواہشیں بھی، اپنی تنہائیاں بھی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی اپنا ہو، نہ کوئی ڈرامہ، نہ کوئی دکھاوا، اور یہی قرب انہیں خاص بنا دیتا ہے۔ دوسری نشانی ہے، رات کی باتیں دل کے زخم بھر دیتی ہیں۔ دن میں ہم مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، حالانکہ اندر بہت کچھ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ لیکن رات میں اللہ کے سامنے سارے نقاب اتر جاتے ہیں۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب انسان خود سے بھی سچ بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ میں بہت تھک گیا ہوں، یا اللہ مجھے کسی کی بہت یاد آ رہی ہے، یا اللہ میں نے بہت سہا۔ یہ الفاظ عام نہیں ہوتے، یہ دل میں جمع برسوں کے درد کی آواز ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے بات کرتا ہے تو اس کے اندر عجیب سا سکون اترتا ہے، ایسا سکون جو کسی انسان سے بات کرنے سے نہیں ملتا۔ کسی دوست سے بات کریں تو دل ہلکا تو ہوتا ہے لیکن پوری طرح محفوظ نہیں لگتا۔ لیکن جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دل کسی محفوظ پناہ میں آ گیا ہو۔ یہ وہ سکون ہے جو روح کو بتاتا ہے تمہارا درد اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کبھی درد کو بیکار نہیں جانے دیتا۔ ایسے لوگ جب سوتے ہیں تو دل بھاری نہیں ہوتا، وہ روتے ہیں لیکن ہلکے ہو جاتے ہیں، وہ شکوہ کرتے ہیں لیکن کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ تیسری نشانی ہے، رات میں اللہ سے بات کرنے والوں کو خاموش جواب ملتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں لیکن اللہ جواب نہیں دیتا۔
لیکن جو لوگ رات میں اللہ سے بات کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جواب ہمیشہ آواز سے نہیں آتا۔ کبھی جواب ایک خیال بن کر آتا ہے، کبھی کسی آیت کی شکل میں، کبھی کسی انسان کے ایک جملے میں، کبھی کسی خواب میں، اور کبھی دل کے اندر ایک عجیب سی تسلی بن کر۔ یہ لوگ سوتے ہیں لیکن ان کی روح جاگ رہی ہوتی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو دل ہلکا ہوتا ہے۔ مسئلے وہی رہتے ہیں، زندگی وہی ہوتی ہے، لیکن دل بدل چکا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیسے، لیکن مجھے سکون مل گیا۔ یہ اللہ کا خاموش جواب ہوتا ہے۔ یہ وہ جواب ہوتا ہے جو الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رات کو اللہ سے بات کرتے ہیں اور پھر وہ سو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب وہ سو جاتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جب ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جب بدن نیند میں چلا جاتا ہے، تو ان کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ انہیں کون سی ایسی روحانی چیزیں دیتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتی؟ آج ہم وہ نشانیاں سمجھیں گے جو رات کی زندگی میں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ نشانیاں عام نہیں ہوتی، یہ انہی دلوں کو ملتی ہیں جو رات کی خاموشی میں اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ نشانی نمبر 4 ہے، نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف جاگتے ہوئے ہوتی ہے، نماز، دعا، ذکر، قرآن پاک، لیکن جو لوگ رات کو اللہ سے بات کر کے سوتے ہیں ان کی نیند بھی عبادت کے قریب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سونے سے پہلے اپنا دل اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ، میں تجھے سونپتا ہوں خود کو، میرے دل کو، میری روح کو، میری زندگی کو۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہی روحوں کو نیند میں پکڑتا ہے اور پھر واپس لوٹاتا ہے۔ یہ حقیقت قرآن پاک میں واضح طرح سے آئی ہے، یعنی نیند ایک چھوٹی موت کی طرح ہے، اور ہر رات اللہ ہماری روح کو اپنے پاس لے جاتا ہے اور پھر صبح واپس بھیج دیتا ہے۔ جو لوگ سونے سے پہلے اللہ سے بات کرتے ہیں وہ اپنی روح اللہ کے حوالے کر کے سوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایسے لوگ گہری نیند سوتے ہیں، لیکن دل میں ایک عجیب سا اطمینان ہوتا ہے۔ کئی بار وہ صبح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے بہت عجیب سا سکون محسوس کیا۔ یہ سکون کوئی خواب نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ روح اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے۔ نیند میں روح ایک خاص حالت میں ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہے صبح واپس بھیج دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے بات کر کے سوتے ہیں ان کی روح اللہ کے ذکر میں جاتی ہے۔ یہ کوئی فکشن نہیں بلکہ دل کی حقیقت ہے۔ ایسے بندے سوتے ہیں مگر ان کے دل کی حالت اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی نیند بھی دل کو نرم بنا دیتی ہے۔ نشانی نمبر 5، دل کو صبح ایک نئی طاقت ملتی ہے۔ کچھ لوگ رات کو روتے ہوئے سوتے ہیں لیکن صبح اٹھتے ہیں تو مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ ایک روحانی بدلاؤ ہوتا ہے۔ جب انسان رات کو اللہ سے بات کرتا ہے تو وہ اپنے اندر کا بوجھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں سنبھال نہیں سکتا تو تو سنبھال لے۔ اور جب بندہ سچ میں دل سے اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے دل کو طاقت دیتا ہے۔ یہ طاقت دکھائی نہیں دیتی لیکن محسوس ہوتی ہے۔ وہی انسان جسے کل کسی نے توڑ دیا تھا آج پھر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ جس نے کل ہمت ہار لی تھی آج پھر کوشش کرتا ہے۔ یہ انسانی طاقت نہیں ہوتی، یہ وہی طاقت ہوتی ہے جو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہی مضبوطی رات کی باتوں کے بعد ملتی ہے۔ رات کے آنسو کیوں ضائع نہیں جاتے؟ دن کے آنسو اکثر لوگ دیکھ لیتے ہیں لیکن رات کے آنسو صرف اللہ دیکھتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ آنکھیں جو اللہ کے ڈر یا پیار میں روئیں، جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی۔ جو لوگ رات کو اللہ سے بات کرتے ہیں ان کے آنسو عبادت بن جاتے ہیں۔ یہ آنسو دل کو پاک کرتے ہیں۔ یہ آنسو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔
اسی لیے ایسے لوگ اندر سے بدل جاتے ہیں۔ نشانی نمبر 6 ہے خواب نہیں بلکہ دل میں آنے والی ہدایت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خوابوں میں اشارے ملتے ہیں۔ جو لوگ رات کو اللہ سے بات کرتے ہیں ان کے دل میں صحیح اور غلط کی پہچان بڑھ جاتی ہے۔ وہ کسی غلط راستے پر جائیں تو دل منع کر دیتا ہے۔ کوئی کسی غلط رشتے میں ہو تو اندر سے سکون نہیں ملتا۔ وہ کسی گناہ کے قریب جائیں تو دل بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ ہمارے ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ مومن کے دل کو نور دیتا ہے اور یہ نور انہیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات، اگر آپ بھی رات کو اللہ سے بات کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری نشانی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اور یہ نشانی انسان کی پوری تقدیر بدل سکتی ہے۔ کیوں کچھ لوگ رات میں اللہ سے بات کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ دنیا سے زیادہ اللہ سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے انسانوں سے نہیں بلکہ رب سے دل لگایا ہوتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ انسان چھوڑ سکتا ہے لیکن اللہ نہیں چھوڑتا۔ رات میں اللہ سے بات کرنے والوں کی زندگی کیوں الگ ہوتی ہے؟ ایسے لوگ کم لوگوں سے جڑے رہتے ہیں، کم شکایت کرتے ہیں، زیادہ دعا کرتے ہیں، زیادہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک عجیب سا یقین ہوتا ہے، جو اللہ نے لکھا وہی بہتر ہے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم جانتے ہیں کہ روح آسمانوں میں کیا کرتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ روح کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ رشتہ بناتا ہے اس کا دل بدل جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑا روحانی بدلاؤ ہے۔ کچھ لوگ رات کو اللہ سے بات کرتے ہیں اور وہ لوگ آہستہ آہستہ اس دنیا کے نہیں رہتے، کیونکہ وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ دنیا میں کیا خاص معاملہ کرتا ہے؟ ان کی دعاؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کیا وعدے ہیں؟ یہی وہ راز ہے جو ہم اگلے حصے میں بتائیں گے۔ کچھ لوگ رات کو اللہ سے بات کرتے ہیں اور پھر وہ بدل جاتے ہیں، نہ ظاہری طور پر نہ دنیاوی کامیابی کے لحاظ سے، بلکہ اندر سے ان کا دل آہستہ آہستہ دنیا سے ہلکا اور اللہ سے بھاری ہونے لگتا ہے۔ وہ اکیلے نہیں ہوتے، لیکن انہیں تنہائی سے ڈر نہیں لگتا۔ انسانوں کے بیچ ہوتے ہیں لیکن ان کا دل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ رات کی خاموشی میں جب بھی اپنے رب سے بات کرتے ہیں تو وہ صرف دعا نہیں مانگتے، وہ اپنے زخم، اپنی خاموشیاں، اپنی وہ باتیں بھی اللہ کو بتاتے ہیں جو وہ کسی انسان کو نہیں بتا سکتے، اور یہی باتیں انسان کو بدل دیتی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بات کرنا صرف نیک لوگوں کا کام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بات کرنا ٹوٹے ہوئے لوگوں کا سہارا ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس کوئی نہ ہو، جب دل میں سوال ہوں، جب زندگی میں اندھیرا ہو، تب رات میں اللہ سے بات کرنا روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا کبھی آپ نے رات میں اللہ سے بات کرتے ہوئے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ حقیقت میں اکیلے نہیں ہیں؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ آپ کا ایک جملہ بھی کسی اور ٹوٹے ہوئے دل کے لیے امید بن سکتا ہے۔ کچھ لوگ رات کو اللہ سے بات کرتے کرتے روتے ہیں اور کچھ خاموش رہتے ہیں، لیکن دونوں کا دل اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے الفاظ شاید دنیا کے لیے کچھ نہ ہوں، لیکن اللہ کے لیے بہت قیمتی ہیں، اور یہی احساس انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ رات میں اللہ سے بات کرنے والے لوگ زیادہ شکایت نہیں کرتے؟ وہ درد کو بھی دعا میں بدل دیتے ہیں، وہ خاموشی کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ انسان نہیں سمجھ سکتا لیکن اللہ سمجھتا ہے۔ جب انسان رات میں اللہ سے بات کرتا ہے تو وہاں اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو مضبوط ہے، میں ٹوٹا ہوں، تو جوڑ سکتا ہے، میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔
اور یہی تسلیم کرنا انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں بہت اکیلے ہوتے ہیں، لیکن رات میں بھی سب سے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دل جانتا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا رب ہے جو کبھی نہیں سوتا، جو کبھی نہیں تھکتا، جو کبھی اپنے بندے کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جب انسان اللہ سے بات کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھ لیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر درد کے پیچھے حکمت ہے، ہر دیر کے پیچھے بھلائی ہے اور ہر خاموشی کے پیچھے اللہ کی مرضی ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں بہت کچھ کھو دیتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ سے بات کرتے ہیں تو وہ خود کو نہیں کھوتے۔ یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ ان کے ساتھ ہے تو وہ کبھی حقیقت میں ہار نہیں مان سکتے۔ یا اللہ، جو لوگ رات کو تجھ سے بات کرتے ہیں ان کے دلوں کو سکون دے، ان کی تنہائی کو اپنی قربت سے بھر دے، ان کے آنسوؤں کو رحمت بنا دے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین۔